بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بچپن میں سب سے خوبصورت ترین چیز ماں باپ کا پیار تھا۔ اس بات کا اندازہ اب حال مستقبل لگاتے ہیں۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساطت سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور پڑ جاؤ گے۔ اکثر شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ اکڑ تو ہر انسان میں ہوتی ہے، پر جھکتا وہی ہے جس کو رشتوں کی فکر ہوتی ہے۔ حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کے لیے وسائل اور موقع بھی ہوں اور پھر بھی گناہ نہ کرے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے دل کی باتیں بتائیں، اللہ کو اپنا حال سنائیں کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو سنو، قبولیت صرف یہ تو نہیں جو مانگا وہ مل جائے۔ قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے۔ قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا اجر دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہو، لیکن کسی کو مشکل دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو۔ کسی تنگ دست ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے تو وہ عبادت نیکی کی روح سے بالکل خالی ہے۔ سمجھدار اپنی سمجھداری کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے اور بیوقوف کو لگتا ہے کہ وہ میرے ڈر کی وجہ سے چپ ہے۔ کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے تو غم نہ کر، دنیا میں خود سے بڑھ کر کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ ایک ساتھ 4 کندھے دیکھ کر مردے کے من میں خیال آیا ایک ہی کافی تھا، اگر جیتے جی سہارا ملا ہوتا۔ نیند بھی کیا غضب کی چیز ہے، آ جائے تو سب کچھ بلا دیتی ہے، اور اگر نہ آئے تو سب کچھ یاد دلاتی ہے۔ خود کو اپنی نظروں میں گرانا چھوڑ دو، جو لوگ آپ کو نہیں سمجھتے انہیں سمجھانا چھوڑ دو۔ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا نقصان یہ بھی ہے کہ لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری میں اسٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ آپ اگر کسی کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کے غم کا سبب بھی نہ بنیں۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہوائوں میں اڑنے لگتے ہیں۔
مردہ وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تیری رحمت پہ ہے منحصر میرا ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ مہربان بنو لیکن کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ تم اچھے ہو۔ مہنگے تحفے نہیں پسند، اگلی بار جب آنا تو وقت لے آنا۔ غیر ضروری چیزیں اور غیر ضروری لوگ انسان کو ہمیشہ برباد کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتے: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں اور یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضرورتوں سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضرورتیں بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ ایک عورت کی سب سے بڑی غلطی وہ کتنے ہی سال ضائع کر دیتی ہے کہ شاید بندہ بدل جائے۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب آیا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ مذاق مت اڑانا کسی کو اداس دیکھ کر، کیا پتا کوئی اپنے اندر کتنا بڑا درد لے کر جی رہا ہو۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ پھر عبادتیں نہیں، عادت ہے۔ خوشی کیا ہے؟ خوشی کی تلاش ہی دراصل خوشی ہے، اور یہ تلاش سانس کی آخری تار تک جاری رہتی ہے۔ بس یہی خوشی ہے۔ گالی کا جواب گالی اور طعنے کا جواب طعنے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے، لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ انسان کی بدترین زندگی جوانی کی غربت ہے۔